ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ کل ہم نے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا کہ روزے کی گرد و غایت بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا خوف دل میں جاگودی کرنا اور روزوں کے اندر اپنے مستقبل کے شیڈول کو طے کرنا اور ساری زندگی کے لیے اللہ رب العزت کے خوف کو اختیار کرنا، یہ روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی حوالے سے دنیا کی بے رغبتی کے حوالے سے چند واقعات کو آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک کے عالم میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ساتھ ہی ابو بکر بھی اور عمر بھی ہوتے ہیں، وہ دو بھی بھوک سے پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت اور مقدر کا کیا کہنا کہ آج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے ہیں۔ نبی کریم نے کہا کچھ کھانا پیش کیا جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کے کچھ خشک پارچے، خشک ٹکڑے کباب کی شکل میں کہہ لیں یا تکے کی شکل میں بھون کے لائے اور ایک سالن اس کا بنا لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے وہ ٹکڑے دیکھے اور وہ سالن دیکھا تو کہا میری بیٹی فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے، اس کو بھی بھیج دیا جائے۔ اس کو بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سادگی سے پکا ہوا یہ دو ڈشوں پر مشتمل کھانا کھا رہے ہیں، میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے آج اللہ رب العزت نے روزوں ہی کے اندر افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہمارے لیے کتنی ڈشوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے صرف دو ڈشوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں پانی موجود ہے، ان دو سادگی سے پکی ہوئی ڈشوں کو اپنے سامنے دیکھ کر نبی یہ محترم کی آنکھوں میں پانی ہے، اور آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں یہی وہ نعمتیں ہیں، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ انہی نعمتوں کے بارے میں ہیں کہ کوئی قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکے گا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں کاٹ کے آئے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، لیکن میں اور آپ روزے آئے روزے چلے گئے، زندگی میں کوئی انقلاب نہ آیا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اگر دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد نہ سمجھا، دنیا کا ایک ہی مقصد جو کل آپ کے سامنے رکھا تھا اور آج بھی یہی بات ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زمین و آسمان ہی کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العزت نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بتایا، تو جن و انسان کی تخلیق کا مقصد بھی فقط مقصد وحید اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے یہ میری عبادت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کا خوف اس روزے نے، اس رمضان نے ہمارے دل میں نہیں ڈالا تو آپ سمجھیں میں اور آپ روزوں کے فلسفے سے غافل ہو گئے۔ اور ایک اسرائیلی روایت کے اندر اور اسرائیلیات کے حوالے سے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کو بیان کرنا درست ہے، ان کی تصدیق اور تکذیب کے حوالے سے خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ایک روایت اسرائیلیات میں ملتی ہے اور جو عقل اور منطق کے بڑی قریب ہے، اور اگر صرف عقل، منطق اور فلسفے سے سمجھی جائے تو بھی کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو حالت کشف میں دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی، تو حضرت عیسیٰ نے اس سے سوال کیا تیرے کتنے خاوند ہیں؟ کہا خاوند تو اتنے لاتعداد ہیں کہ میں گنتی بھی نہیں کر سکتی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ طلاق ہوئی کہ فوت ہوئے؟ تو اس بڑھیا نے جو دنیا کی شکل میں حالت کشف میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی سب کو مار ڈالا، سب کو مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے وہ کتنے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں کہ سب کو علم ہے کہ تو نے کسی کو باقی نہیں چھوڑنا، لیکن پھر بھی تیرے ساتھ جی لگاتے ہیں اور تیرے ساتھ زندگی بتاتے ہیں اور تیرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تو نے ان میں سے اپنے کسی ایک خامد کو بھی نہیں چھوڑا۔ بے وقوف ہے انسان، وہ انسان بے وقوف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نبی کریم ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے تھے
اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، جس طرح دیگر نیکیوں کے اعمال ہے نا، اسی طرح خوف خدا بھی نیکیوں کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ سب کو، ہم سب کو وہ خشیت الہی اور خوف خدا دے دے، کیونکہ یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے اس قدر زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بعض روایات تو ایسی ملتی ہیں کہ خوف خدا سے صرف انسان، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کو جھرجھری آتی ہے یا کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اچانک ایک سیکنڈ کے لیے، تو بعض روایات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اگر اللہ کے خوف سے کسی کو کپ کپی آ جائے تو جسم سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح ہزار رسیدہ درخت کے پتے ہوا چلنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور خوف خدا اتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے، کئی مرتبہ نبی کریم نے جب یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہے۔ ایندھن سے مراد کیا ہے؟ آگ کے اوپر پٹرول پھینکا جائے آگ بھڑکتی ہے نا، اور آگ کے اوپر مٹی پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، ریت پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ بالعموم پتھر اور بھاری چیزیں پھینکنے سے آگ بجھتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان کو ڈالا جائے گا اور پتھر کو ڈالا جائے گا، بجھنے کی بجائے بھڑک اٹھے گی، وہی ایفیکٹ ہوگا جو پٹرول کا آگ پر چھڑکنے سے ہے۔ نبی کریم نے یہ آیت پڑھی، پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی خوف خدا کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے خوف کی وجہ سے جو کفیت اس نوجوان کی ہو گئی ہے یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا یہ صرف خوشخبری اسی کے لیے؟ نبی کریم نے کہا ذالک لمن خاف مقامی، کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اللہ رب العزت کی وعید کو اپنے دل میں جاگودی کر لیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی دوبارہ تلاوت کی، اور کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہا آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکایا گیا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکایا گیا وہ سیاہ ہو گئی۔ اب اس کا شعلہ جو ہے سیاہ رنگ کا ہے جو ہر چیز کو اچک لیتا ہے۔ پاس ہی ایک صحابی بیٹھے ہیں، انہوں نے اتنی خوفناک تشریح جب آگ کی سنی تو ان کے اوپر بھی خوف کی کفیت طاری ہوگی اور بے سدھ ہو کر چیخ مار کر زمین پہ بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور آ کے پوچھنے لگے یہ کیا معاملہ ہوا؟ نبی کریم نے ساری بات کو بیان کیا، اور بعض روایات میں الفاظ مختلف ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ نے مجھے آسمان سے نازل کیا ہے اور یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے نازل کیا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اس طرح میرے سے ڈر گیا، کل قیامت کے دن اس کو آگ سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ صرف اللہ رب العزت کا خوف، اور خوف کے اندر کئی مرتبہ کب کبھی بھی شامل ہے، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، حقیقت بات یہ ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اللہ سے ڈرنے والے سے دنیا ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی معاشرے میں ردی کے برابر بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، نہ عزت باقی رہتی ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ خوف خدا اور اطاعت خدا بندی کی بات ایسی ایسی روایات ہیں جو وقت ملا تو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ ایک روایت جو میرے ذہن میں آ گئی اچانک، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بھی، بنیادی طور پہ یہ تربیت اور ٹریننگ اسی دنیا سے لے کے جانی ہے، لیکن کل قیامت کے دن بھی بعض لوگوں کو خوف فائدہ دے جائے گا، بعض لوگوں کو اطاعت فائدہ دے جائے گی قیامت کے دن بھی۔ یہ کتنی عظیم حدیث ہے۔ دو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن کے جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف بھاگے گا، اور دوسرا بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، بار بار رک رک کے دیکھ رہا ہوگا، آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا، آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اور شکل رونے والی بنی ہوئی ہے، رب کا خوف چہرے کے اوپر طاری ہے۔ اللہ ان دونوں کو طلب کرے گا کیا معاملہ ہے؟
دونوں کو طلب کرے گا. پہلا بندہ کہے گا اللہ دنیا میں تو تیری کوئی مانی نہیں تھی, آج جب تو نے حکم دیا تو دل چاہا بھاگ کے تیرے حکم پہ عمل کروں. اللہ نے کہا دوسرے بندے تیرا کیا معاملہ ہے, تو بڑا سست روی سے چلتا ہے اور مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. کہا اللہ امید رکھتا تھا, بڑا بے عمل تھا, بڑا بد عمل تھا, لیکن دل میں امید تھی کہ تو مجھے بخش دے گا, دل میں ایک آرزو تھی تو مجھے بخش دے گا, دل میں تیرا خوف ضرور تھا. اللہ رب العزت دونوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے.